کہتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں ایک چراغ مسجد کے محراب میں جل رہا تھا۔ آندھی چلی تو چراغ لرزنے لگا۔ پاس کھڑا ہوا ایک مومن مسلمان بولا، اے چراغ ڈر کیوں رہا ہے؟ تو روشنی ہے اور وہ تاریکی ہے، تو ڈر کیوں رہا ہے؟ چراغ نے جواب دیا، میں اندھیرے سے نہیں ڈرتا، میں ان ہاتھوں سے ڈرتا ہوں جو مجھے بجھا کر پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روشنی کے محافظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ چراغ نے کہا، میں تاریکی سے نہیں ڈرتا، میں ان ہاتھوں سے ڈرتا ہوں جو مجھے بجھا کر کہتے ہیں کہ ہم روشنی کے محافظ ہیں۔ روشنی ہے اسلام، روشنی ہے قرآن، روشنی ہے رسول اللہ کا دین، روشنی ہے ہمارا پیارا وطن۔ اللہ اکبر۔ کوئی اس کو بجھا کر، اس روشنی کو نقصان پہنچا کر، اس کا محافظ ہونے کا دعوے دار بن کر نہ کھڑا ہو جائے۔ ہمیں اس تاریکی کے اس جھوٹے دعوے کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ حق کا چراغ کمزور دکھائی دیتا ہے، مگر اس کی لو آسمانوں تک جا پہنچتی ہے۔ ظلم کا ہاتھ اگرچہ قوی ہو، مگر وہ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں پھیلا سکتا۔ جو مظلوم کے حق میں کھڑا ہے، وہ دراصل خدا کی روشنی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ظلم کی تلوار آخر تھک جاتی ہے، مگر مظلوم کی دعا کبھی نہیں تھکتی۔ جو روشنی بجھانے نکلتے ہیں، وہ خود اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ شاہ احمد نورانی صدیقی کی روشنی کو بجھانے نکلے، خود تاریکیوں کا شکار ہو گئے۔ عبدالستار خان نیازی کو پھانسی دینے نکلے، خود تاریکیوں کے گڑھوں میں جا کر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو جو روشنی بجھانے نکلتے ہیں، وہ خود اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ طاقت کا غرور مٹی کا گھر ہے، بس ایک آہ اسے زمین بوس کر دیتی ہے۔ انسانیت جب زخمی ہو جائے تو زمین بھی انصاف مانگتی ہے۔ انسانیت جب ٹوٹ جائے، آگے بڑھ کر جملہ کہوں گا کہ مومن جب ٹوٹ جائیں، مومن جب زخمی ہو جائیں، جب مومنوں کے اوپر قیامت صغریٰ برپا کر دی جائے تو زمین بھی انصاف مانگتی ہے۔ آج اس زمین کو دھو کر وہاں پر ظلم کے لگائے دھبوں کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ ظلم کے لگائے ہوئے جھنڈے اور دھبے قیامت والے دن ان ناہنجار لوگوں کے چہروں کے اوپر ایک سیاہ دھبا کی صورت میں واضح نظر آ رہے ہوں گے۔ اس دن فیصلہ ہو جائے گا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے چمکتے اور کچھ بوتھیاں سیاہ ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ خاموش رہ جانا بھی کبھی کبھی ظلم میں شریک ہوتا ہے۔ حق بولنا جرم نہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، سمجھنے والوں کے لیے سبق ہے، ہدایت کی راہ تلاش کرنے والوں کے لیے یہ ہدایت کا پیغام ہے، دھڑکتا اور تڑپتا دل رکھنے والوں کے لیے اور حق کے متلاشیوں کے لیے، جو اندھیرے میں صبح صادق کی روشنی کے پھوٹنے کے منتظر ہیں، ان کے لیے اس میں پیغام ہے۔ حوصلہ رکھیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ رات کی تاریکی خواہ جتنی لمبی ہو، ظلم کی داستان خواہ کتنی ہی طویل ہو، ایک نہ ایک دن ظلم ختم ہو جاتا ہے، تاریکی
مٹ جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا صبح صادق کا نور ہر طرف پھیل جائے گا اور اس کی روشنی میں سیاہ دھبے وہ بھی واضح دکھائی دیں گے، اور چمکتے چہرے ان کی طلوع ہوتے ہی صبح صادق کی روشنی میں چمکنے والے چہرے مزید چمک اٹھیں گے۔ ہمیں انتظار ہے اس دن کا جب حساب اور میزان قائم ہوگا، جب فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ظالموں مجرموں تم الگ ہو جاؤ، مومنوں حضور کے غلاموں تم الگ ہو جاؤ۔ ہمیں اس دن کا انتظار ہے جب زبان جھوٹ بولنا چاہیں گی، لیکن الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ زبانیں مکرنا چاہیں گی، منہ پر تالا لگ جائے گا، ظالم بول بدلنا چاہیں گے، منہ بند ہو جائے گا، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے پاؤں، ان کے جسم کے اعضاء ان کے بد اعمالیوں اور ظلم کی گواہی دیں گے۔ ہمیں اس دن کی عدالت کا انتظار ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ان کے لیے تمثیل کے طور پر ایک اور بات ذکر کرتا ہوں۔ ایک دن ایک پرندہ جال میں آ کر گرا۔ شکاری نے کہا اب تو میری مٹھی میں ہے، اڑ کے دکھا۔ کئی شکاری اس وقت بہت خوش ہیں اور وہ بغلیں جھاڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پرندوں کو پکڑ لیا ہے، اب کوئی آزادی کا نعرہ نہیں لگائے گا، اب کوئی جہاد کی آواز نہیں اٹھائے گا۔ ظالموں، تم پرندوں کو پکڑ سکتے ہو، ان کے احساسات کو اپنی قید میں نہیں لا سکتے، ان کے جذبات کو خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو خریدنے اور مٹانے کے لیے تم دنیا جہاں کی طاقت استعمال کر لو، دنیا جہاں کے خزانے ایمان والوں کے قدموں میں ڈال دو، یہ ایک آزادی کا ایسا پنچھی پرندہ ہے کہ تم اس کے جسم کو قید میں لا سکتے ہو، اس کے احساسات اور جذبات کو قید میں نہیں لا سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، یہ سارے غازی ممتاز، غازی علم الدین چلے گئے تو کیا ان کی دی ہوئی روشنی ختم ہو گئی؟ نہ، خالد بن ولید کے جانثار غلام آتے رہیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نیک جذبات سے فیض پا کر اسلام کا پرچم تھامنے والے آتے رہیں گے۔ ہر گھر سے حسینی نکلے گا۔ یزیدیوں، تم کتنے حسینی مارو گے؟ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ تو پرندہ جال میں آ کر گرا۔ شکاری نے کہا کہ اب تم میری مٹھی میں ہے، اڑ کے دکھا۔ پرندے نے سکون سے جواب دیا کہ تو نے میرا جسم پکڑا ہے، میری اڑان نہیں۔ شکاری نے ہنس کر کہا اڑان کا کیا فائدہ جب تو قید میں ہے؟ پرندے نے جواب دیا میری قید تیرے ہاتھ میں ہے، مگر میرا دل اس مالک کے پاس ہے جو مظلوموں کے دلوں سے فیصلے کرتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو شکاریوں کے جال خود بکھر جاتے ہیں۔ ظالم کے ہتھیار لوہے کے ہو سکتے ہیں، مگر مظلوم کا یقین لوہے سے بھی زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ وہ قید میں بھی آزاد ہے کیونکہ اس کا دل رب کے ساتھ لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ ہم ان چراغوں، ان پرندوں، ان چرواہوں کی نسل سے ہیں۔ ہمیں مٹانے والے، ہمیں دبانے والے، ہمیں قید میں لا کر خوشیاں منانے والے سن لیں، اور اگر بصارت تو ہے نہیں تو بصیرت کیا مانے کوئی تمہاری؟
بہرحال کہوں گا اپنی بصارت کو استعمال کرو، خدا توفیق دے تو بصیرت کو بھی استعمال میں لاؤ اور سن لو۔ ہم ان چراغوں، ان پرندوں، ان چرواہوں کی نسل سے ہیں جن کے پاس نہ تلوار ہے نہ لشکر، مگر جن کی زبانوں پر سچ ہے اور دلوں میں دعا ہے۔ یاد رکھو، اگر سچ کہنا جرم ہے تو ہم یہی جرم کرتے رہیں گے، کیونکہ ظلم کے سامنے خاموشی بھی ایک گناہ ہے۔ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، مگر ہم روشنی بجھنے نہیں دیں گے۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، مگر ہم حق، ہدایت اور اسلام اور تعلیمات نبوی کا چراغ روشن رہنے دیں گے، بجھنے نہیں دیں گے۔ ہم کلمہ حق کو بلند کرتے رہیں گے، پرچم اسلام کو گرنے نہیں دیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں اور اس رب کی رحمت چاہتے ہیں جو مظلوموں کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے اور حق کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ہم ظالم کی دربار میں اس سے عدل اور انصاف کی بھیک بھی نہیں مانگیں گے۔ ہم اپنا مقدمہ اللہ کریم کے حضور پیش کرتے ہیں جو ہمیشہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم وہی کہیں گے جو اقبال نے کہا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ ہم ان غلاموں کی بارگاہ میں فریاد نہیں کریں گے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ صرف خدا کے جو آزاد بندے ہیں وہی دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں، وہی حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ غلاموں کی بصیرت پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ اقبال کہتے ہیں، رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستین میں ہے ید بیدا۔